لیکن جو عیسائیوں میں، پروٹیسٹنٹ میں اور کیتھولک میں جو قتل و قتال، جنگ و جدال ہوئی ہے، باقاعدہ پورے ملک آپس میں لڑے فرقوں کی وجہ سے، کہ ایک ملک ہے وہ پروٹیسٹنٹ کا ہے، ایک ملک ہے وہ کیتھولک کا ہے، تو صرف ان فرقوں کی وجہ سے جنگیں ہوئی ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے کو مارا ہے، جس کی مثال آپ کو تاریخ اسلام میں اس طرح کی نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ اور عداوت کو رکھ دیا ہے۔ یہی دیکھ لیجیے آپ، اسی انداز سے اندازہ لگا لیجیے اس امت کے بارے میں کہ ہم بھی اگر اللہ کے وعدوں کو توڑیں گے اور اللہ کے عہد کو توڑیں گے، جو اللہ نے ہمیں سے وعدہ لیا ہے کہ اس کی عبادت کرنی ہے، دین پر چلنا ہے، جب ہم دین پر نہیں چلیں گے، قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے، تو جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان فرقے بن گئے، اس طرح اس امت کے اندر بھی فرقے بن جائیں گے اور آپس میں لڑنے لڑانے میں ہم پورے ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھ لیجیے آپ، اس وقت جو ہے وہ دین اسلام کی اور دعوت اسلام کی اور کفار کو اسلام کے پیغام پہنچانے کی کون بات کر رہا ہے؟ یعنی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ کہتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا قالوا انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں عیسائیوں کو مسیحی اور عیسائی نہیں کہا گیا بلکہ نصارہ کہا گیا۔ نصارہ کہاں سے نکلا کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، قال من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ تو وہ جو آپ کے انصاری، آپ کے نصارہ تھے، آپ کے مددگار تھے دین خدا کی راہ میں، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو وہاں سے یہ لفظ نکلا نصارہ کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ لوگ نصارہ کہلاتے تھے۔ عیسائی تو بہت بعد میں یہودیوں نے انہیں نام دیا، مسیحی جو ہے انہیں یہودیوں نے نام دیا ہے۔ تو یہ جو نام ہے یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کا نہیں ہے بلکہ عیسیٰ کے زمانے کا تو وہی ہے جو نصارہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کل ہم نے آیات بیان کی تھی کہ اللہ نے یہودیوں سے بھی وعدہ لیا تھا، اللہ کہہ رہا ہم نے اسی طریقے سے اخذنا میثاقہم، ایک مضبوط وعدہ لیا عیسائیوں سے بھی، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، لیکن انہوں نے ایک بڑا حصہ انجیل کا بھلا دیا جس کے اندر ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے قیامت تک مسلط کر دی، ڈال دی ان کے درمیان عداوت یعنی دشمنی اور بغض کو، یعنی عیسائیوں کے اندر بھی پھوٹ ڈال دی اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان بھی ہم نے جنگ و جدال پیدا کر دی۔ ہمارے زمانے کے اندر تو ابھی اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں یہودی عیسائی ایک پلیٹ فارم پر آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن کم و بیش 1900 سال یا پھر غالباً 2000 سال آپس میں ان کی جنگیں چلیں، اور واضح طور پر ان کی جنگ سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، کچھ کے نزدیک خدا ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک آج بھی وہ سن آف گاڈ نہیں ہے بلکہ سن آف مین ہے۔ اور سن آف مین کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، معاذ اللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحلال نہیں مانتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ ایک حلال طریقے سے آپ پیدا ہوئے، بلکہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ایک یوسف نجار نام کے شخص تھے جو نیک آدمی تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ معاذ اللہ ان کے غلط تعلقات یوسف نجار سے تھے، جس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ایک فرقہ خدا مانے، دوسرا فرقہ ایک عام شریف آدمی بھی نہ مانے، تو ظاہری طور پر ان کے درمیان آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی جنگ و جدال ان کے درمیان رہی ہیں۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ جب ان دونوں نے وعدہ خلافی کی اور اللہ کے عہد کو توڑا تو اللہ نے بغض کو اور عداوت کو ان کے درمیان رکھ دیا۔ ایک زمانے تک کیتھولک جو ہے وہ بہت بڑے دشمن رہے جیوس کے، مگر یہ کہ ایک بڑے طریقے کار سے پوپ کو اپنے ساتھ ملایا، پوپ کو کھلایا پلایا، اور پھر بڑے طریقے سے جو ہے وہ کیتھولک پر جو ہے جیوز نے ہاتھ رکھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان،
مسلمانوں کے درمیان اگرچہ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، وہابی کا فرقہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں وہ ایکسٹریم نہیں پائی جاتی۔ ایک دوسرے کو الٹا سیدھا کہہ دیں گے، بہت ساری چیزیں فرقہ واریت میں ہو جائیں گی، لیکن جو عیسائیوں میں، پروٹیسٹنٹ میں اور کیتھولک میں جو قتل و قتال، جنگ و جدال ہوئی ہے، باقاعدہ پورے ملک آپس میں لڑیں فرقوں کی وجہ سے، کہ ایک ملک ہے وہ پروٹیسٹنٹ کا ہے، ایک ملک ہے وہ کیتھولک کا ہے، تو صرف ان فرقوں کی وجہ سے جنگیں ہوئی ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے کو مارا ہے، جس کی مثال آپ کو تاریخ اسلام میں اس طرح کی نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ اور عداوت کو رکھ دیا۔ یہی دیکھ لیجیے آپ، اسی انداز سے اندازہ لگا لیجیے اس امت کے بارے میں کہ ہم بھی اگر اللہ کے وعدوں کو توڑیں گے اور اللہ کے عہد کو توڑیں گے جو اللہ نے ہمیں سے وعدہ لیا ہے کہ اس کی عبادت کرنی ہے، دین پر چلنا ہے، جب ہم دین پر نہیں چلیں گے، قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے، تو جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان فرقے بن گئے، اس طرح اس امت کے اندر بھی فرقے بن جائیں گے اور آپس میں لڑنے لڑانے میں ہم پورے ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھ لیجیے آپ، اس وقت جو ہے وہ دین اسلام کی اور دعوت اسلام کی اور کفار کو اسلام کے پیغام پہنچانے کی کون بات کر رہا ہے؟ مسجدوں سے، ممبروں سے، محرابوں سے آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر ہر شخص دوسرے پر ہی کیچڑ اچھال رہا ہوتا ہے، حالانکہ اگرچہ ڈفرینس آف اپینین بھی ہو، لیکن وہی بات بیان کیجیے قرآن و حدیث کی ہے، تاکہ لوگوں تک قرآن کی بات پہنچے، حدیث کی بات پہنچے۔ بہت سی گفتگو ہم نے سنی ہے کہ پوری 2 گھنٹے کی تقریر جو ہے وہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کر دی گئی، وہ 2 گھنٹے کا حاصل کچھ بھی نہیں نکلا، نہ اس میں کسی نے کوئی صحیح بات سیکھی، نہ کوئی حدیث کسی نے سیکھی۔ 2 گھنٹے تک تقریر اس بات پر ہو رہی ہے کہ بھائی مولانا صاحب اس فرقے کے ہیں اور انہیں سامنے والے فرقے پر کیچڑ اچھالنا، یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ علمی روش نہیں ہے، یہ علمی رویہ نہیں ہے۔ آپ ڈفرینس آف اپینین رکھیں، اس کا اپنی جگہ معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دونوں جواب دیں، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے دن کون کس موقف پر ٹھیک تھا، لیکن دنیا میں ممبر و محراب سے کم از کم وہی چیز بیان کریں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور اگر ڈفرینس آف اپینین کو بھی بیان کرنا ہے تو دونوں طرف کے موقف دلائل کے ساتھ بیان کر دیے جائیں، دونوں طرف کے دلائل دے دیے جائیں، اپنی بات دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کر دی جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اب پبلک پر ہے، آڈینس پر ہے، جس نے دونوں کے دلائل سنے ہوں گے اور بڑے تہذیب کے ساتھ دونوں کے دلائل سنے ہوں گے، اب آدمی کو جس کی بات کلک کر جائے گی وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے گا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو 4 گالیاں دے کر کسی کی بات بیان کرنے کی؟ تو یہ رویہ علمی رویہ نہیں ہے، اور علماء کے درمیان تو خاص طور پر یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عالم دین، ایک مفتی دین جو ممبر و محراب پر بیٹھنے والا ہے، اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں جچتی نہیں ہے کہ وہ پھر دوسروں کو گالیاں گفتار کرنے لگے۔ پھر فرمایا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان ڈال دی دشمنی اور بغض قیامت تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب ہم انہیں بیان کریں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی کہے کہ اللہ صرف بتائے گا، نہیں، اس طرح مردوں میں کہتا نا تم گھر پہنچو تو میں بتاتا ہوں، جیسے کسی کا ابا کہتے ہیں کوئی لیٹ ہو جاتا بچہ بیٹا تو گھر پہنچ تجھے بتاتے ہیں، تو وہ گھر پہ بتائے گا نہیں، بلکہ اس کی کیا لگے گی؟ کٹ لگے گی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تم آؤ، یہ جو دنیا میں تم نے فساد کی ہیں، خدا کے وعدوں کو توڑا، تم آؤ تمہیں بتائیں گے ہم قیامت کے دن۔ کیا بتائیں گے؟ یعنی تمہیں عذاب دیں گے۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس آئے ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا، اور وہ بہت سی چیزیں تمہیں بیان کرتے ہیں اس چیز میں سے کنتم تخفون من الکتاب، جو تم اللہ کی دی ہوئی کتاب میں سے چھپاتے ہو، یعنی اللہ نے جو توریت اور انجیل تمہیں عطا کی ہے، جو اس میں سے تم چیزیں چھپاتے ہو، بہت سی چیزیں ہمارے رسول تمہیں بتا دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ درگزر فرماتے ہیں، ساری چیزیں ابھی بھی نہیں بتاتے۔ تو پتہ لگا کہ یعفو عن کثیر بتا رہا ہے کہ کون درگزر کرے گا، معاف کون کرے گا؟ وہ شخص جسے پتہ ہوگا، یعنی رسول اللہ کو سب پتہ ہے کہ توریت میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہے۔ حضور نے کچھ باتیں ان پر واضح کر دی جن کی ضرورت تھی، اور بہت سی باتوں پر درگزر بھی فرمایا، جیسے حضور علیہ السلام نے رجم کی سزا، جو زانی کی سزا ہے اسلام میں، کہ اسے پتھر مارے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ ایسا عمل کرتا ہے، تو یہودیوں نے آ کر اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہی شریعت لے کے آیا ہوں، میں وہی دین لے کے آیا ہوں جو پچھلے انبیاء لے کر آئے ہو، پچھلی انبیاء میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ تو بڑے ظلم کی سزا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ لاؤ توریت لاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ جب توریت لائی گئی تو ان میں سے ایک ان کا مولوی تھا جو ایک خراب شخص تھا، اس نے کیا کیا کہ رجم والی آیت پہ انگلی رکھ کے کہا کہ بتائیے کہاں لکھا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے ہاتھ کو جھڑکا اور ہاتھ جھڑک کر کہا ہاتھ اٹھا، یہ ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو توریت میں رجم کی آیت موجود تھی۔ تو اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کتاب میں چیزیں چھپانا چاہتے ہو، ہمارے نبی کی علامتیں، ہمارے نبی کی نشانیاں، اللہ رب العزت تمہیں اپنے حبیب کے ذریعے وہ بتاتا ہے، اور بہت سی چیزوں سے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں سے درگزر فرماتا ہے۔ پھر فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق اللہ کے پاس سے آئے تمہاری طرف نور اور روشن کتاب۔ یہاں نور سے مراد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس پر بھی بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی جاتی ہے، آیت نمبر 15 جو کہ سورہ مائدہ کی ہے 6 سپارے میں، کہ دیکھو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے جواب دیتے ہیں کہ یہاں حضور کو نور نہیں فرمایا، بلکہ کہا گیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا نور، اور وہ نور کون ہے؟ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور وہ نور جو ہے اس سے مراد کتاب مبین قرآن ہے۔ لیکن یہ جو رائے ہے یہ بہت چند لوگوں کی ہے، آپ مفسرین کی جماعت کو 14 سالوں میں پڑھتے جائیں، اکثر مفسرین نے جو بڑے بڑے معتبر اور مستند مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایون کہ دیوبند میں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، انہوں نے بھی جب لکھا ہے اس آیت کے تحت، تو یہاں نور سے مراد جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایون آپ دیکھیں گے دیوبند کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے بھی جب اس آیت کی تفسیر کی ہے تو نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی پاکستان کے اندر کافی دیوبند میں مشہور نام ہے تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، ان کے والد ہوتے تھے مفتی شفیع صاحب۔ مفتی شفیع صاحب کی ایک تفسیر ہے معارف القرآن، جب آپ معارف القرآن کے اندر جا کر اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو انہوں نے بھی یہاں لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ، نور سے مراد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایون کہ اگر آپ ریسنٹلی ایک بہت اچھا درس قرآن دیتے تھے، ان کا نام ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب کے اگر آپ لیکچر سنیں اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں گے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی موقف یہی تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے مراد یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں نے ان کے ہاں نام اس لیے لیے کہ ان کے فالوور ہی اس چیز پر زیادہ بحث کرتے ہیں کہ حضور نور نہیں تھے، بشر تھے۔ میں نے اس لیے ان کے نام لیے کہ اگر آپ وہ لوگ اپنے علماء کی کتاب کو بھی پڑھیں تو ان کے سامنے یہ واضح ہوگا کہ ان کے علماء نے بھی یہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں مفسرین نے 14 سالوں میں لکھا ہے اس نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے، عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ اگر بعض اوقات نور کے متعلق بھی لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتا ہے، وہ 2 باتیں سن لیجیے۔ نور سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ حضور نور ہیں، بشر نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں تو ایک زاویے سے یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن نے حضور کو بشر کہا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ حبیب آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اور یہ مثل جو اب 16 پارے میں آیا، کچھ لوگوں نے اس آیت کو لے کر لکھ دیا کہ حضور ہمارے بڑے بھائی جیسے، استغفر اللہ العظیم۔ تو حضور یہ کب فرما رہے تھے بشر تمہاری طرح ہوں؟ یہ جب فرما رہے تھے جب مشرکین نے حضور پر یہ اعتراض کیا کہ آپ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ہماری طرح شادیاں بھی کرتے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ کھانا پینا بھی کھاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں، اور نبی تو فرشتہ ہوتا ہے، نہ اسے کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ شادی کی حاجت، نہ بازاروں میں وہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی کہ اللہ نبی اپنا جب بھیجتا ہے دنیا میں تو فرشتوں میں، جنات میں نہیں بھیجتا، نبی جب بھی بھیجتا ہے تو بشر میں بھیجتا ہے، انسانوں میں بھیجتا ہے۔ تو اے حبیب یہ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن اگر میرے اندر کو دیکھو گے تو یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں عقیدہ کیا ہے، حضور نور بھی ہیں اور
بشر بھی ہیں۔ ایک اور نظریہ سن لیجئے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ ہیں حضور۔ بہت سے درود آپ دیکھیں گے جس درود کے اندر آخر کے اندر جملہ پڑھا جاتا ہے نور من نور اللہ۔ نور من نور اللہ سے مراد جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کیا لیتے ہیں، ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں یہ بھی سمجھیے آپ۔ نور من نور اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نور میں سے نور۔ تو اب اگر اس کو اس زاویے سے لیا جائے کہ اللہ کے نور میں سے حضور نور ہیں تو مقصد کیا ہے، اللہ کے نور کا پارٹ ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کا ایک نور ہے، اس نور میں سے حضور ایک نور ہے، اس میں سے تو اللہ کا نور کم ہوا اور تھوڑا سا نور جو اللہ کا تھا وہ حضور کی طرف آ گیا۔ اگر یہ آپ مانیں گے تو یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نور میں سے ذرہ برابر بھی کوئی کمی مان کر کسی اور کا نور مانے تو یہ تو شرک و کفر کا عقیدہ، یہ تو وہی عقیدہ جو اوتار کا عقیدہ۔ نور من نور اللہ سے یہ مراد ہے ہی نہیں۔ نور من نور اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی روحیں بنائی ہیں، جتنے فرشتے بنائے، فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہیں، لیکن کیا فرشتوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کا ایک پارٹ ہوا پھر فرشتے بنے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے نور کے فیض سے وہ نوری مخلوق ہے۔ تمام ارواح کو اللہ نے کیسے بنایا ہے کہ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے روحیں بنائی ہیں نورانی۔ یہ آنکھوں میں جس نور کے ذریعے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نور کے فیض سے میری اور آپ کی آنکھوں میں نور ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ایک چراغ ہو اور اس ایک چراغ سے آپ 100 چراغ جلائیں تو 100 چراغ بھی روشن ہو جائیں گے، لیکن پہلے چراغ کی روشنی میں لو میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس کو بالکل آسان طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے، کمال سے تمام ارواح کو جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اسرار نے یہاں بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پر جو نور ہے وہ نور سے مراد آپ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی سٹرکچر ہے، یہ حضور کی بشریت ہے، ایک حضور کی روح ہے، تو حضور کی جو روح ہے وہ ہے نور اعلیٰ نور، اور کائنات میں سب سے منور اگر کسی کی روح ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ نور۔ یہ کس کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ڈاکٹر اسرار کی۔ ڈاکٹر اسرار نے جب اس آیت کی تفسیر کی ہے تو وہاں پر یہ کہا ہے کہ یہاں روح مراد ہے، اور روح سے مراد بھی وہ اعلیٰ نورانیت جو حضور کے اندر موجود تھی وہ مراد ہے، اور حضور کی بشریت پر یہ جملہ بھی نوٹ کیجئے جو کہا، یہ ہمارا عقیدہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن میں ان کو حوالہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ نورانیت اور بشریت کی بحث ایک دفعہ ختم ہی ہو جائے، یہ معاملہ ختم ہو تاکہ پتہ چلے کہ چلیں دونوں طرف کے لوگ ایک بات پر تو متفق ہیں، کم از کم 100 اختلافات میں سے 2 کم ہوں۔ اختلاف بڑھانے نہیں چاہیے، کم کرنے سے۔ میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اگر 2 فرقوں میں اختلاف ہیں تو کوشش کیجئے کہ اگر 10 اختلاف ہیں تو 8 رہ جائیں، کوشش کیجئے 8 ہیں تو 5 رہ جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے ایسی جنگ ٹھال لیں قیامت تک کے لیے کہ 10 ہیں تو اس کو 15 بنا دیں، 15 ہیں تو 20 بنا دیں۔ حل بھی تو ہوگا یار، کوئی سولوشن بھی تو ہوگا، کسی ایک مڈ وے پر بھی تو ہم جمع ہو سکتے ہیں کہ چلو ایک رائے ہم یہ لے لیتے ہیں جس میں وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں۔ تو نورانیت اور بشریت کے موضوع پر انہوں نے بھی جو بات کی وہ وہی بات کی جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہے۔ وہ لکھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی جو روحانیت ہے، جو حضور کی روح ہے، وہ اتنی غالب ہے حضور کی بشریت پر کہ حضور کی بشریت کے اندر بھی بندے کو نورانیت نظر آتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ میرا اور آپ کے پسینہ جو ہے وہ بدبودار ہے، رسول اللہ کی بشریت بھی ہماری جیسی نہیں، بلکہ حضور کی نورانیت اس بشریت پر بھی غالب ہے کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں ہمیں میں سمجھتا ہوں اب زیادہ طوالت کی حاجت نہیں اس آیت پر، آپ سمجھ جائیں کہ نور سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور کوئی پوچھے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وہ نور ہے، تو ہم یہ کہیں گے یہ لکھا قرآن کے اندر آیت نمبر 15 میں کہ تحقیق تمہارے پاس آئے اللہ کی طرف سے نور، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آئی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ستھرا عقیدہ رکھنا نصیب فرمائے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ کہتا ہے اللہ اسی نور کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے سلامتی کے رستوں کی، من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے رستوں کی اللہ ہدایت دیتا ہے ان نور کے ذریعے سے اس شخص کو، من اتبع رضوانہ جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے،
اور اسی نور کے ذریعے سے اللہ یعنی حضور کے ذریعے سے اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالی اندھیروں سے نکال کر لے جاتا ہے نور کی طرف اپنے حکم سے۔ یعنی اس سے جو نور مراد لیا، کچھ نے یہ بھی لکھا کہ حضور نور ہدایت ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے، لوگ گمراہی میں تھے، حضور کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ظلمت سے نکلے اور نور کی طرف چلے گئے، ایمان کی طرف چلے گئے۔ فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ حضور کے صدقے سے اور کتاب مبین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بے شک جو اللہ ہے وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی جس کو آپ اللہ کہتے ہو وہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ ایک تو وہ عقیدہ پڑھا تھا ہم نے پیچھے سورہ نساء میں، جس میں کہا تھا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو، یعنی تین خدا نہ کہو۔ کچھ عیسائی ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ جو ہے وہ دنیا میں انسان کے روپ میں جب آیا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام بن کے آیا معاذ اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دکھنے میں عیسیٰ ہے لیکن ہے اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہی عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی، ہندوؤں کے اندر بھی کیا اوتار کا عقیدہ ہے، اوتار کا عقیدہ ہے ہندوؤں کے اندر بھی، کہ یہ اوتار ہے کہ بھائی اوپر جو ہے یہ جو کرشنن اور یہ جتنے بھی بھگوانوں کے نام ہیں، کہا وہ جو ایشور ہے وہ ایشور ان بھگوانوں کے روپ میں آ گیا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں نے بھی اس طرح کا بنایا، انہوں نے بھی بنایا، لیکن ایک زیادتی یہاں پر ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب اس کی تفسیر کی ہے تو وہاں پر انہوں نے ایک شعر ہم سے منسوب کر دیا، حالانکہ وہ ہمارے کسی سنی شاعر کا نہیں ہے، نہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اور کچھ لوگ جو وہابی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو امام احمد رضا نے کیسا شعر لکھا۔ کبھی وہ امام احمد رضا کا پورا دیوان جو نعت پر لکھا ہے انہوں نے چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا، اس کا نام ہے حدائق بخشش۔ پوری حدائق بخشش میں آپ وہ شعر نکال کر دکھا دیں، وہ ہے ہی نہیں اعلیٰ حضرت کا، لیکن لوگ لا علمی میں فرقہ واریت کی جنگ میں ہم سے منسوب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ جس طرح ہندوؤں میں عقیدہ ہے اوتار کا، عیسائیوں میں عقیدہ اس طرح کا، ایک شعر کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں وہ خدا ہو کر۔ کہا دیکھو یہ نعت کا شعر کیسے کیسے لکھ دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نعت کا شعر لکھنے والا اس نے کفر کیا، یہ عقیدہ اوتار کا عقیدہ ہمارا ہے ہی نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اور بہت سے وہابی فیس بک پہ میں نے دیکھا وہ یہ شعر لکھ کر کہتے ہیں یہ امام احمد رضا کا شعر ہے۔ ارے خدا کے بندو تحقیق تو کرو، بس کہیں سے کاپی کیا پیسٹ کر دیا۔ حدائق بخشش اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اس کو نکال کر دیکھیں ان کے دیوان میں کہاں ہے وہ شعر۔ یہ تو واضح کفر ہے کہ آدمی کہیں جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، مستوی مانے بیٹھا ہونا، عرش پر بیٹھا ہو، یعنی جو خدا عرش پر تھا جب وہ مدینے میں آیا ہے تو پھر وہ خدا نہیں بنا ہے، مصطفیٰ بن گیا ہے۔ یعنی مصطفیٰ جو ہے وہ دکھنے میں مصطفیٰ اندر سے خدا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ تو شرکی عقیدہ ہے، یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ کوئی اگر نعت خواہ چاہے اس کا تعلق دیوبندی سے ہو، بریلوی سے ہو، وہابی سے ہو، ایون کہ اگر مثال کے طور پر ہماری طرف سے بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے یہ چیز، ہم اس کو کفری کہتے ہیں، اس کو شرک ہی کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں، نہ کسی مستند سنی عالم کا یہ شعر ہے، اور نہ میں نے کبھی کسی محفل میں یہ شعر سنا۔ بچپن سے الحمدللہ درجنوں محافل سنی ہے الحمدللہ، لیکن کبھی کسی سنی اسٹیج سے ہم نے یہ شعر نہیں سنا۔ کسی نے لکھ دیا، کس نے لکھا، کب لکھا، کہاں لکھا، اس کو منسوب کرنا یہ زیادتی۔ تو یہ مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ شرکیہ شعر ہے۔ اس طرح کا جو بھی شعر لکھے یا اس طرح کا جو بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اوتار ہے، یہ عقیدہ شرک ہے، یہ عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضور کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے ہیں، کسی بھی لحاظ سے خدا کا روپ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر کیا ہے وہ شعر بڑا اچھا لکھا شاعر نے، نبی کو اپنا خدا نہ مانو،
مگر خدا سے جدا نہ جانو، خدا بھی نہ مانو، خدا سے جدا بھی نہ جانو۔ یہ سوچو خدا تو نہیں ہے لیکن سب سے قریب خدا کے اگر ہیں تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ کفر کیا عیسائیوں نے، کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ کہتا قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو کون ہے جو بچائے اللہ سے اگر اللہ ارادہ کرے، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وامہ، ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو لوگ بھی زمین میں آباد ہیں، اللہ اگر سب کو موت دینا چاہے تو کوئی ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانے تو حضرت عیسیٰ کو بچائے موت سے، ان کی والدہ کو جو خدا مانے ان کی والدہ کو بچائے موت سے؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی میرے اللہ کی ہے، سب کا مالک میرا اللہ ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ خالق، باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، و بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ کام ان کے کیسے؟ اور دعویٰ کیا؟ ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے۔ وَأَحِبَّاؤُ، اب پتہ لگا عمل ٹھیک نہ ہو تو یہودی کے ابناء اللہ، اور اگر عمل ٹھیک نہ ہو تو کوئی بندہ دین کا تمسخر اڑائے، قرآن و سنت کی دھجیاں بکھیرے اور کہے میں آل رسول ہوں، تو مجھے بتائیے اس کا آل رسول ہونے کا دعویٰ کیسے قبول ہو جب یہاں یہودیوں کا ابناء اللہ کہنے کا دعویٰ قبول نہیں ہے عمل کے بغیر؟ تو پتہ لگا اللہ کے نزدیک وہی شخص قابل قبول ہے جو قرآن و سنت کا عامل ہے، جو دین خدا کا پاسدار ہے۔ ورنہ یہودیوں کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم تو چوزن لوگ ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہودی عیسائی؟ ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاهُ، اور ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے حبیب فرمائیے اگر تم اللہ کے چوزن پرسنز ہو، اللہ کے تم لاڈلے ہو، تو بتاؤ لِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ آدمی تو پھر اپنے بیٹے کو تو بچائے گا نا، تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے اللہ اگر تم اس کے سلیکٹڈ ہو، چوزن ہو، لاڈلے ہو؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم تو بالکل اسی طرح بشر ہو جس طرح اللہ نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا، تم بھی عام بندے ہو۔ تو پتہ لگا اللہ کے نزدیک اسٹیٹس اگر کوئی ہے، وہ اسٹیٹس ہے قرآن و سنت کا، وہ اسٹیٹس ہے پرہیزگاری کا، وہ اسٹیٹس ہے تقوی کا، باقی کوئی اسٹیٹس اسلام میں نہیں۔ اسلام میں ایک ہی معیار ہے دین میں، وہ دین میں معیار ہے تقوی، پرہیزگاری۔ کون کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد میں ہے، کس کی نسل میں ہے، کس پیر کا بیٹا ہے، اس کا کوئی حیثیت اسلام میں نہیں۔ اسلام میں اس اللہ نے کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو زیادہ عزت والا اور برکت والا وہ ہے، اس کی شان بڑی ہے جو متقی زیادہ ہے، جو دیندار زیادہ ہے، جو اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ تو فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم تو اللہ کی جس طرح دوسری مخلوق ہے اسی طرح مخلوق ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، پھر اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، آخری آیت ہے اس رکوع کی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم، تاکہ تم پر وہ واضح کرتے ہیں ہماری نشانیوں کو، تاکہ وہ تم پر واضح کریں۔ اور کب آئے ہیں؟ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے زمانے کے بعد آئیں۔ یا کا فترت، فترت کسے کہتے ہیں؟ یعنی حضور سے پہلے جو انبیاء کا سلسلہ رک گیا تھا،
اس درمیان کا جو بھی عرصہ ہے اس کو کہتے ہیں دین فطرت کا زمانہ، فطرت کا زمانہ۔ وہ کتنا عرصہ رہا؟ ایک روایت میں آیا 569 اور ایک روایت میں آیا 600 سال، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے جو سب سے آخری رسول بھیجے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف، وہ بھیجے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک یہ زمانہ بنتا ہے 600 سال کا۔ 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، تو اس کو کہتے ہیں فطرت کا زمانہ۔ اس فطرت کے زمانے میں کیونکہ کوئی نبی نہیں آیا تو کسی نبی پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں تھا۔ تو اس دور کے اندر اگر کوئی شخص شرک نہیں کرتا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو اس کو بھی مسلمان کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اس زاویے سے دین فطرت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے اور وہ جنتی ہیں، ان کو کافر کہنا جائز نہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کچھ لوگ اس طرح کی بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے تو حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، حضرت آمنہ کا جو حضور کی والدہ ہیں اور جو حضور کے والد ہیں حضرت عبداللہ، اس پر سعودی عرب میں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے حضور کے والدین کو کافر لکھ دیا، استغفر اللہ العظیم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے پاس درجن دلائل ہیں۔ ہمارے پاس ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میں نے نور کو آدم سے لے کر میرے والد عبداللہ تک پاک پشتوں میں منتقل کیا، اور پاک پشت مسلمان کی، مومن کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ماننا کہ حضور کے ماں باپ میں کوئی کافر ہوا، استغفر اللہ العظیم، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ ناپاک ہیں۔ تو ایک عورت جو مشرک ہو معاذ اللہ، اس کے پیٹ میں اللہ اپنے حبیب کو 9 مہینے رکھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پاکیزہ و معطر بنایا ہے، تو جس پیٹ میں 9 مہینے رکھا اس ماں کو بھی پاکیزہ و معطر بنایا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ وہ مسلمان کیسے تھے جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں؟ وہ تو اس زمانے میں انتقال کر گئے جو زمانے جاہلیت تھا، اس زمانے بتوں کو پوجا جاتا تھا، تو وہ مسلمان کیسے؟ تو ہم کہیں گے وہ زمانہ فطرت کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ دین فطرت کا زمانہ تھا، کہ حضرت عیسیٰ کے بعد 600 سال تک نبی نہیں آئے، تو 600 سال کے اندر اور حضور کی آمد سے پہلے تک جو پیدا ہوا اور اس نے صرف خدا کو مانا، کیونکہ نبی تھے نہیں جن پر ایمان لازمی و مینڈیٹری ہوتا، خدا کو مانا تو اس کو مسلم ہی، مومن ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس دلیل کے لحاظ سے بھی حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کون سے دین پر تھے؟ دین فطرت پر تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آئے ہمارے رسول تاکہ تمہارے لیے واضح کریں، علی فطرت من الرسل، اور وہ آئے رسولوں کے انقطاع کے زمانے کے بعد، ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، قیامت کے دن کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا یا کوئی تیری طرف سے اے اللہ ڈر سنانے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اور تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح بھی الحمدللہ چھٹے پارے کی یہ 7 رکوع الحمدللہ ہم نے مکمل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔